خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو، پھر کرنا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ مولا اگر تجھ سے محبت کا دعویٰ کوئی کرے، پھر تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لے، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کر لے، تو پھر اسے ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، میرا خدا بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب اطاعت اور فرما برداری کس انداز سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کو کس انداز سے بجا لانا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے اندر ابن خطل نام بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے جناب وہ بچ کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ڈر کر کعبے کے پردے کے اندر جا کے چھپ گیا۔ کہا شاید جو ہے نا وہ محمد کے صحابہ مجھے یہاں پر چھوڑ دیں گے۔ کعبے کے پردے کے اندر ہے گستاخ رسول۔ صحابہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ وہ ابن خطل تو کعبے کے پردے کے اندر جا کے چھپ گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن خطل چاہے کعبے کے پردوں کے اندر بھی ہو، اس نے مجھ محمد کی گستاخی کر لی ہے، گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے عزیز سمجھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی میرے نبی کی گستاخی کی جائے وہاں پر پھر نرم پہلو نہیں ہونا چاہیے، پھر وہاں پر جو ہے نا وہ دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آ کے سوال کیا، کہا حضور ایک بندہ ہے، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو آگے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، فرمایا جب اس بندے نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی تھی، کہا تیرا یہ حق بنتا تھا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہا تو آج جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھنے آ گیا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا دنیا کے اندر صرف ایک ہی شخصیت رہ سکتی ہے، یا میرے نبی کے عاشق رہ سکتے ہیں یا پھر میرے نبی کے گستاخ رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز سمجھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کا تقاضا کیا ہے؟ یار اپنے ایمان کے اندر اتنی غیرت ضرور پیدا کرنا کہ جس غیرت کی بنیاد پر ہم اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ ناموس کی حفاظت کر سکیں۔ 208 دنوں تک غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو میاں والی جیل کے اندر جو ہے نا وہ سزا کاٹنا پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ گستاخ رسول کو خنجر کے ساتھ واصل جہنم کیا تھا۔ پھر ہوا پتہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن پاک کی میں نے پہلے آیت تلاوت کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوبہ فرما دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو کہا پھر میرے نبی کی پیروی کرو، پھر میرے نبی کی پیروی کے صدقے سے میرا خدا بھی ہے بندہ مومن تجھ سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ محبت کیسے کی غازی علم الدین شہید کے ساتھ؟ کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ میاں والی جیل کے اندر 208 دنوں تک قید اور سزا کاٹی تھی، لیکن میرے نبی کی اطاعت کے اندر کاٹی تھی۔ تو پھر رب تعالی نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ آج تک غازی علم الدین شہید کا منبر رسول پہ بیٹھ کے ذکر خیر ہو رہا، غازی علم الدین شہید کا جناب وہ ذکر خیر ہو رہا ہے۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب وہ اپنے جیل کے اندر تھے، اور جیل کے اندر ایک دن ایسا ہوا کہ روشنی چلی گئی، بجلی چلی گئی، روشنی جناب وہ ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ لیکن سپرینٹینڈنٹ کہتا ہے کہا جی باقی ساری جیل کے اندر جناب وہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، لیکن غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جناب وہ کمرے کے اندر روشنی تھی۔ سپرینٹینڈنٹ آف جیل کہتا ہے کہ میں نے اگلے دن صبح کو غازی صاحب سے پوچھا، حاجی فرمائیے رات جو ہے نا وہ ساری جیل کے اندر اندھیرا تھا،
لیکن آپ کے جو ہے نا وہ کمرے کے اندر چاندنی اور آپ کے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ روشنی نور تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، فرمایا اس وجہ سے میرے کمرے کے اندر روشنی تھی، باقی سارے جیل کے اندر کہا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا، لیکن کہا میرے کمرے کے اندر روشنی اور نور اس لیے تھا کہ میرے کمرے کے اندر اللہ کے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھ دن گزرے، غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات کمرے کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے نا، پھر اللہ کے رسول اسے اکیلا نہیں چھوڑتے، اس بندے کو جو ہے نا وہ پھر دنیا کے اندر ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک رات جو ہے نا وہ جیل سے غائب ہو گئے۔ جب غائب ہوئے اگلے دن ہی جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھ لیا، کہا جی بتائیے آپ رات کہاں تھے؟ میں نے جو ہے نا وہ ساری جیل کا معائنہ کیا، سارے قیدی اپنے اپنے کمروں کے اندر تھے، لیکن کہا آپ اپنے کمرے کے اندر نہیں تھے؟ تو آگے سے غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، کہا میں نے اپنے نبی کے ساتھ بازار کے اندر وفا کی تھی، لیکن کہا میرا نبی کبھی مجھے دیدار کروانے کے لیے کہا اس جیل کے اندر تشریف لاتا ہے، اور کہا کبھی مجھے دیدار کروانے کے لیے خود مدینے بلا لیا کرتا ہے۔ دیکھیے گا یار، جو بندہ میرے نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے نا، میرے خدا کے ساتھ وفا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، پھر میرا خدا اسے خالی نہیں موڑتا۔